دوستو آج میں بات کرتا ہوں عورت کیا ہے۔ ایک کہانی ہے جو آپ کے ضمیر کو جگا سکتی ہے۔ عورت کیا ہے؟ میں نہر کے کنارے بنے ڈھابے پر مردہ دلی کے ساتھ بیٹھا چائے کا انتظار کر رہا تھا۔ دل عجیب بوجھل سا تھا، بڑا پریشان تھا، چہرے پر 12 بج رہے تھے۔ گاؤں کے ایک بابا جی میرے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، پتر خیر ہے؟ بڑا پریشان لگ رہا ہے۔ میں کمزور سی آواز میں اس سے کہا کہ بس بابا جی کیا بتاؤں، گھر سے بڑا پریشان۔ میری بیوی کو پتہ نہیں کیوں میری باتیں سمجھ نہیں آتی۔ صحیح کہتے ہیں، عورت کی عقل اس کے گھٹنوں میں ہوتی ہے۔ بابا جی مسکرائے اور بولے، جاوے چھلیا تیرا بھی کوئی حال نہیں۔ پر پتر یہ جس نے مثال بنائی ہے نا، یہ عورت کی عقل گھٹنوں میں ہوتی ہے، وہ خود کچھ پاگل ہی ہوگا۔ میرے تو ہوش سے اڑ گئے۔ میں نے کہا، نہ بابا جی آپ اپنا نہیں جانتے ان عورتوں کو۔ بابا جی بولے، جو کہ اللہ والے تھے نا، پتر تو نہیں جانتا اصل میں عورت کو، عورت کی شان کو۔ وہ تو وہ ہے جس کے ساتھ رب اپنی محبت کو ملا رہا ہے۔ اتنے میں لڑکا چائے لے کر آ جاتا ہے اور میں چائے کی چسکی لے کر پھر بابا جی کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور ان کو چائے پلاتا ہوں۔ بابا جی نے ان اللہ والوں نے اپنی چائے پر ڈال کر ٹھنڈی کرنے لگ گئے پرچ میں۔ بابا جی پرچ ہی سے چائے کی چسکی لگا کر کہنے لگے، واہ مزہ آ گیا چائے کا۔ چائے کی تعریف کرنے کے بعد بابا جی کہتے ہیں کہ سن پتر، وہ ذات ہے جس نے کبھی چیز کی کمی نہیں کی، اور اس ذات نے خود کی محبت کے بارے میں بتانا تھا تو وہ انسان سے محبت کرتا ہے۔ کیونکہ اللہ کو بتانا تھا کہ وہ کتنی محبت کرتا ہے، تو پھر کس کی مثال دیتا؟ وہ انسان سے کتنی محبت کرتا ہے تو اس نے ماں کا نام لیا ہے۔ سبحان اللہ، کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، جبکہ ماں ایک عورت ہے۔ بیٹی کو اللہ نے اپنی رحمت قرار دے دیا، جبکہ بیٹی بھی ایک عورت ہے۔ ان اللہ والوں نے کہا، پتر میرا ماننا یہ ہے کہ ہم مرد عورت کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے۔ کہاں عورت علا ظرف اور فراغ دلی کی مالک، اور کہاں ہم گم ظرف اور تنگ دل مرد۔ مجھے ان اللہ والے کی باتیں لبھانے لگ گئی تھی۔ بابا جی بولے کہ عورت ہی وہ ہستی ہے جس کے قدموں تلے جنت رکھ دی گئی ہے، اور اسی بات سے تو عورت کی شان کا اندازہ لگا لے۔ دوستو، جو آج سے ہوتی ہے تو اپنی پسند کی چیزیں چھوڑ دیتی ہے، اور اپنی اولاد کے لیے جیسے اولاد جنم دیتی ہے، زندگی موت کی کشمکش میں ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں تھا جسے جنے گی یا مرے گی۔ تو زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوتی ہے۔ جب بچہ جنتی ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا اس کو تو کہ میں جیوں گی یا مر جاؤں گی۔ پتہ ہے؟ ان اللہ والوں نے کہا، پتہ ہے پتر، 22 ہڈیاں بیک وقت ٹوٹنے کا جتنا درد سہتی ہے ایک بچے کو جنم دیتے وقت، اتنا درد کبھی بھی محسوس کیا ہے تم نے؟ میں ان اللہ والوں جی کی باتوں سے لاجواب ہوتا جا رہا تھا، اور آج عورت کے اصل مقام کا پتہ چل رہا تھا مجھے۔ بابا جی بولے، ابھی آگے سن پتر، کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سن، ذرا کلیجہ پھٹ ہی نہ جائے تیرا کڑوا سچ سن کے۔ پتہ ہے عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ وہ بات پر مرد کی طرح مردانگی نہیں دکھاتی، مرد پہ تھپیڑوں کی بارش نہیں کرتی، وہ مرد کو اس کی اولاد کے سامنے گندی گالیاں نہیں دیتی، وہ غیرت کے نام پر مردوں کے قتل نہیں کرتی، وہ بھوکے بھیڑیے کی طرح کسی بھی جھپٹ کے اس میں ریپ نہیں کرتی، وہ مرد کو غصے میں طلاق نہیں دیتی، وہ گلیوں اور بازاروں میں مرد پہ آوازیں نہیں کستی۔ اللہ والے کی باتیں سن کر میں شرمندہ ہوا، رونے لگ گیا اور آنکھیں چھوٹ گئی، اور میں پسینے کی بوندیں میرے ماتھے پر نمودار ہونا شروع ہو گئی۔ اللہ والے نے شاید میری شرمندگی محسوس کر لی تھی، اس لیے وہ تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو گئے۔ دوستو، پھر اللہ والے نے ڈھابے والے کو چائے کے کپ واپس لے جانے کے لیے آواز دی، اور پھر دوبارہ مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، پتر تو سمجھدار لڑکا ہے، بس ذرا جذباتی ہو جاتا ہے۔ بات کی نوعیت کو سمجھا کر پھر فیصلے کیا کر، خدا اس کو جزائے خیر دے۔ پتر، ایک گھر میں روزانہ سب سے زیادہ جو نام لیا جاتا ہے وہ ایک ماں کا ہوتا ہے، اور بڑی بہن کا، اور یہ دونوں عورت ذات ہیں۔ رونقوں کی ضرورت انہی سے ہے۔ ہر چیز سلیقے سے ملتی ہے، کپڑے صاف ستھرے ملتے ہیں، برتن دھلے دھلائے ملتے ہیں، بہترین کھانے ہمیں نصیب ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کی دیکھ بھال بخوبی سر انجام دی جاتی۔ تو پتر، سارا جادو ایک عورت ہی چلاتی ہے، ورنہ تو ایک سگا باپ بھی اپنے چھوٹے بچے سے زیادہ دیر تک برداشت نہیں کرتا۔
بچہ زیادہ روئے تو شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ اسے کمرے سے باہر لے جاؤ، نیند میں خلل پڑ رہا ہے۔ پتر، عورت بہت سی پیاری چیز ہے اور مرد کے کردار پر انگلیاں نہیں اٹھاتی اور مرد کو اس کے ماضی کے تانے نہیں دے۔ پتر، عورت بیٹی ہے تو رب کی رحمت ہے اور ماں ہے تو قدموں تلے جنت لیے پھرتی ہے۔ اللہ والے کی باتیں سن کر پتہ چل رہا تھا کہ عورت دنیا کی کتنی انمول دولت ہے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ وجود زن سے ہے کائنات میں رنگ۔ پھر اللہ والے جی بولے کہ جا پتر، گھر چلا جا، چہرہ بتا رہا ہے کہ تو سب سمجھ گیا، اب تیرا جلدی گھرنے کو یہاں رکنے کو جی نہیں۔ میں بابا جی کے قدموں میں بیٹھ گیا اور بابا جی کے قدم چوم کر بولا، شکر ہے اللہ والے، میں نے اپنی غلطی کو تسلیم کی۔ دیکھ کہ کوئی سزا نہیں سنائی بلکہ میری غلطی کو سدھارا اور احساس کرایا کہ میں غلط ہوں، مجھے سب سے عزت کرنی چاہیے۔ اللہ والے مسکرائے اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کے بولے، جانتے ہو کیا بولے؟ سننا چاہتے ہو؟ میرے سر پر ہاتھ رکھ کر بولے، جیتا رہے پتر، اب گھر جا، گھر والے تیرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ واپس گھر جاتے ہوئے میرے قدموں میں اعتماد تھا، دل مطمئن تھا۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں اپنی بہنوں کو میں نصیحت کرنا چاہتا ہوں، آپ صرف ایک کام ضرور رکھیں، بہت ہی امانت، دیانت۔ میں اپنا حال اس وقت نہیں بتا سکتا کس انداز سے میں تمہیں کہہ رہا ہوں۔ میری ہر بہن سے ایک درخواست ہے، کاش تم اس کو قبول کر لو۔ وہ درخواست یہ ہے جو میں اپنے حضرت ابو جان سے سنتا رہتا ہوں، ایک دم کبھی نہ بولا کرو، ایک دم کبھی نہ بولا کرو، پہلے سوچو پھر تولو اور پھر بولو۔ بس اپنی زبان کو اگر تم نے بہتر سے بہتر کر لیا، خدا کی قسم تو یہاں بھی جنتی ہے اور آخرت میں بھی جنت۔